मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली मुहर्रम से ढोल बजाना शुरू कर देना। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात बरेलवियत के एक ज़िम्मेदार आलिम कहलवाने वाले शख्स ने कहा है। बहरहाल मैं ये सब कलाम करूँगा आगे। पहले मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देख लीजिए जिसको हमारे पास कई मरतबा मेरे व्हाट्सअप के ज़रिए मुझे दिया गया। हज़रत इस पर कलाम करिए, इस पर कलाम करिए, क्योंकि आप तहकीक करते हैं, इस फील्ड के माहिर हैं। आप तहकीक करिए और लोगों के सामने इसका खुलासा पेश करिए कि आया जो ये बात बयान कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है या नहीं। क्योंकि जो लोग आज तक ढोल बजाने से यानी डरते थे और समझते थे कि यार मुहर्रम के महीने में हम ढोल बजाएं, जिस महीने में इमाम हुसैन की शहादत हुई उस महीने में हम ढोल बजाएं, ढोल बजाने को जायज़ नहीं समझते थे। अब वो इनके बयानात की वजह से शक व शुबहात में पड़ गए हैं कि यार ढोल बजाना रुख्सत है और ढोल बजाना जायज़ है तो हम ढोल बजाएंगे। तो लोगों को यानी एक तरह से गुमराही में डाल रहे हैं। तो इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर कलाम किया जाए और फतावा रज़विया की रोशनी में इनको जवाब दिया जाए। जिनका दावा है कि फतावा रज़विया हमारे हाथों में हमारे बाप दादाओं ने बचपन से ही फतावा रज़विया दे दिया, उनको हम फतावा रज़विया के साए में जवाब देंगे। फतावा रज़विया के यानी फतवा से हम उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे, ताकि उनको बोलने का मौका ना मिल पाए कि हाँ जो आप दावा किए थे उन्हीं के फतावों से मैंने आपका रद्द किया। क्योंकि आप गुमराही फैला रहे हैं। ढोल बजाना जायज़ नहीं है, जिसको आप ढोल बजाने को जायज़ करार दे रहे हैं। आप बतौर ऐलान कह रहे हैं ना, अभी मैं उस पर भी कलाम करूंगा। आइए पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिस पर ये कलाम कर रहे हैं और इस पर बहुत गौर करके सुनिएगा कि ये रुख्सत पेश नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो से इनके जुमले से पता चल रहा है कि ये रुख्सत पेश नहीं कर रहे हैं कि रुख्सत है। चलो ढोल बजा लिया किसी ने, रुख्सत थी बतौर ऐलान बजा लिया, कोई बात नहीं, बल्कि ये तरगीब दे रहे हैं, बतौर हुक्म दे रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं लोगों को कि ढोल बजाओ, कितने माई के पूत हैं। देखें, गौर करें और पहले आप वीडियो समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गट्टियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं। क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। चले मैं आता हूँ इल्म गुफ्तगू की तरफ। इसके बाद मैं आपके सामने कुछ अकली दलील भी दूंगा, उसको भी आप समाअत फरमाइएगा। कुछ अकली दलील भी दूंगा, पहले इल्मी जवाब दूंगा। पहली बात जो लब्बुल लुबाब ये है कि इनका जो कहना है वो ये है कि बतौर ऐलान ढोल बजाने की रुख्सत है। क्या बतौर ऐलान ढोल बजाने की रुख्सत है? तो मैं इनसे पहली बात पूछना चाहता हूँ कि बतौर ऐलान ढोल बजाने की रुख्सत है। आप कह रहे हैं कि आलमगीरी से मैं साबित करूँगा, फतावा रज़विया से साबित करूँगा। चले पहली बात आप मुझे ये बताएं कि ऐलान किस बात का होता है? ऐलान उस चीज़ के लिए होता है जिससे लोग बेखबर हों। तब फिर लोगों में ऐलान किया जाता है कि भाई आप लोग बेखबर हो, ये ऐलान किया जाता है, ये बात है। तो आप मुझे बताएं कि ये मुहर्रम पर ढोल बजाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, तो ये मुझे जवाब दें कि क्या मुहर्रम को, पहली मुहर्रम को किस बात का आप ऐलान कर रहे हैं?
کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اگر آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھیں 1 محرم یعنی ڈھول بجا کر کہ دیکھو امام حسین کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اس لیے احمق آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے کہ یہ اعلان کرنے والی بات نہیں ہے۔ 1 محرم سے تمام دنیا جتنے لوگ ہیں سب کو پتہ ہو جاتی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم سنیوں کو آپ بتا رہے ہیں، سنیوں کو جواب دے رہے ہیں کہ 1 محرم سے شروع کر دینا، فتاوی رضویہ سے ثابت کر دوں گا، فتاوی عالمگیری سے ثابت کر دوں گا، کیونکہ یہ سنیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ فتاوی عالمگیری دکھانا ہمارا کام ہے۔ وہابی تو ویسے بھی نہیں مانتے اسے، تو سنیوں کو آپ مخاطب کر رہے ہو۔ تو سنی کے ہاں تو 1 محرم سے جس دن سے چاند نظر آتا ہے اسی دن سے شہادت امام حسین کے جو بیانات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، ان کے کہانی گھر گھروں میں بتائی جانے لگتی ہیں، ان کے واقعات لوگوں کو سنائے جانے لگتے ہیں۔ ہر دن ہر 10 تاریخ تک ہمارے گھروں میں مجلسیں سجتی ہیں، پروگرامات شروع ہو جاتے ہیں، امام حسین کے ذکر شروع ہو جاتے ہیں، لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ ڈھول بجا کر بتاؤ گے؟ تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ کیا اسے لوگ بے خبر تھے؟ پہلی بات لوگ خود ہی جان جائیں گے کہ کیا آپ بے خبر رہتے ہو کہ ڈھول بجا کر بتایا جائے کہ آپ یعنی محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈھول بجانے کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجا کر اعلان کرنا، تو یہ اس دور میں تھا جب ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، تب اعلان کے لیے ڈھول بجا دیا جاتا تھا۔ لیکن آج تو ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر ہیں، تو کیوں ڈھول بجا رہے ہو؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی یعنی دلیل ہے کہ جب ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر ہیں کہ ہم بول کر بتا سکتے ہیں کہ ہم کس لیے اعلان کر رہے ہیں، تو ہمیں ڈھول بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ پوائنٹ ہے کہ نہیں بات میں کہ لاؤڈ اسپیکر ہے، لاؤڈ اسپیکر لگا کر ہم ایک باجا یہاں ایک باجا وہاں ایک باجا وہاں یعنی ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں رکھ کے ہم یہاں سے ہلو کہہ دیں تو 1 کلومیٹر تک دور تک ہم اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب ایسے ماحول میں ایسے وقت میں ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر پر یعنی ہم اگر کوئی چیز اعلان کریں یا کچھ بولیں یا نعت پڑھیں یا تقریر کریں، اس کو کسی نے حرام اور ناجائز نہیں کہا ہے۔ ہمارے بریلی شریف میں بھی ہمارے علماء تقریر کرتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر پر کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر پر کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر کرتے ہیں تو اعلان کرنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آپ یہاں پر لاؤڈ اسپیکر نہیں بلکہ ڈھول، جو اس وقت میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تو ڈھول کی رخصت دے دی گئی تھی کہ ڈھول بجا لو، کیونکہ اس وقت ماحول یہی تھا، سبھی لوگ ڈھول بجا کر یہی آلات ہی تھے، ڈھول بجا کر ڈھول بجتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کچھ اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن آج آپ لاؤڈ اسپیکر پر بتا سکتے ہیں، ڈھول بجاؤ گے آج نا تو لوگ سوچیں گے کہ مداری آ گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال چلیں، خیر اب آئیے فتاوی رضویہ کی روشنی میں جو کہا تھا نا کہ میں نے فتاوی رضویہ پر الحمدللہ میں نے فتاوی رضویہ پر بہت محنت کی اور اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو میں نے تلاش کر کے ان کے سامنے ان کے منہ پر مارنے کے لیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر لایا ہوں کہ ڈھول بجانا جو یہ کہہ رہے ہیں نا، ڈھول بجانا اعلان کے طور پر جائز ہے یعنی رخصت ہے۔ تو آئیے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 490 491 اور 492 پر یہ پورا سوال و جواب موجود ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ ایک مولوی جو آیا ہے ہمارے گاؤں میں، وہ کچھ دنوں سے واہیات پھیلا رہا ہے، واہیات مچایا ہوا ہے، کہتا ہے کہ محمدی جھنڈا مت کھڑا کرو اور تعزیہ مت بناؤ، اور تعزیہ پر مٹھائی چڑھاتے ہیں اسے کھانے کو منع کرتا ہے، اور خدائی رات میں ڈھول بجانے کو منع کرتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سی چیز وہ منع کرتا ہے۔ بہرحال آگے بہت لمبی بات ہے، مجھے اور بھی فتاوے دکھانے ہیں، میں نے آپ کو صفحہ نمبر بھی بتا دیا ہے اور جلد بھی بتا دیا ہے، اسکین بھی لگا دیا ہے، اور جس بھائی کو اگر PDF چاہیے اس کا تو مجھے واٹس اپ کے ذریعے، میرا واٹس اپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں پر آئیے، واٹس اپ پر مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ کو اس کا PDF آپ کے سامنے سینڈ کر دوں گا جس بھائی کو پڑھنا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال مجھے اور بھی فتاوے دکھانے ہیں، اس وجہ سے میں پورا پڑھوں گا تو بہت وقت لگے گا، تو اس وجہ سے میں بس اتنا پڑھ کے آپ کو جواب کی طرف لے چلتا ہوں۔ جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا کہ لمبی جواب بھی ہے، جہاں سے دیکھیں آپ یلو
कलर देख रहे हैं वहाँ से मैं आपको पढ़ना शुरू करता हूँ। अब रेड जो है उसको भी आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा, रेड अंडरलाइन जो है वो भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ताज़िया पर जो मिठाई चढ़ाई जाती है अगरचे हराम नहीं हो जाती, मगर इसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अमर नाजायज़े शरई की वक़ात बढ़ाने और उसके तर्क में इससे नफ़रत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। क्या फरमाया? लिहाजा ना खाई जाए। ढोल बजाना हराम है। पूछा गया था सवाल में ना कि ढोल बजाया जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ढोल बजाना हराम है। जो वो मिठाई चढ़ाते हैं अगरचे वो हराम नहीं हो जाती, लेकिन जाहिल लोग कुछ अलग ही उसका मतलब निकालते हैं, इस वजह से ना खाई जाए। और ढोल जो बजाते हैं हराम है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं हराम है, ढोल बजाना हराम है। चलें, ये एक फ़तवा हुआ। आप कहेंगे कि अरे वो ऐलान के तौर पर क्या आला हज़रत नहीं समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर ढोल बजाते हैं मुहर्रम के महीने में, वो भी तो ऐलान ही बतौर ऐलान के तौर पर बजा रहे हैं ना, कि लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि क्या आप खुशी मना रहे हैं, तो वो भी कहेंगे नहीं भाई, खुशी नहीं मना रहे हैं, हम इमाम हुसैन के लिए ढोल बजा रहे हैं। तो आला हज़रत उसी को हराम करार दे रहे हैं, क्योंकि ढोल मेरे ख़्याल में खुद हुस्न ज़न रख के बताता हूँ कि ढोल कोई इमाम हुसैन की शहादत की खुशी में नहीं बजाता, बल्कि वो ऐलान के लिए ही बजाता है, इमाम हुसैन के लिए ही बजाता है, ऐलान के लिए ही बजाता है। जितने भी आप माना मतलब ले लें, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फ़तवा है कि ताज़िया में ढोल बजाना हराम है। चले, ये एक फ़तवा। अब आइए दूसरे फ़तवे की तरफ चलते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से क्या पूछा गया और क्या आप जवाब देते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तवा रज़विया जिल्द 24 और सफ़ा नंबर जो है वो 499 और 499 और 500 पर है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया है सवाल, क्या फरमाते हैं मुफ्तियान शरह मतीन इस मसले में कि जो अशख़ास यानी शख्स की जमा है अशख़ास सुन्नत जमाअत हों, वो मन्नत ताज़िया व अलम व मेहंदी की मानते हैं, उनको असल ताज़िया दार के ताज़िया पर ले जाकर चढ़ाते हैं और शिरनी और खाना हर किस्म का ले जाकर वहाँ फ़ातिहा देते हैं और इसको बतौर तबर्रुक के तक़सीम करते हैं और घर से ले जाते वक्त 4-4 कदम पर मरसिया बाआवाज़े बुलंद पढ़ते हैं और ढोल तासे मजीरे वगैरह की आवाज़ें बुलंद होती हैं। समझ रहे हैं? बस इतना ही मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आपके सामने दलील भी है और जिसको PDF चाहिए वो आके व्हाट्सएप पर ले ले। जवाब देखिए आला हज़रत जवाब क्या देते हैं। सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मैं अपने लफ्ज़ों से बता रहा हूँ। फरमाया गया कि मन्नत मानते हैं, ताज़िया और अलम मेहंदी और ताज़िए पर ले जाकर यानी चढ़ाते हैं और खाना ले जाकर फ़ातिहा दिलाते हैं और 4-4 कदम पर मरसिया पढ़ते हैं और आवाज़ें जो है वो ढोल और मजीरे के आवाज़ें बुलंद होती हैं, ढोल और मजीरे की आवाज़ें बुलंद होती हैं, ढोल वगैरह सब बजते रहते हैं। यानी एक वैसा माहौल आपके तसव्वुर में आ रहा होगा। अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या जवाब देते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवाब देते हैं अलम, पहली बात अलम, ताज़िए, मेहंदी, उनकी मन्नत, गश्त, चढ़ावा, ढोल, ताशे, मजीरे, मरसिए, मातम, मसनूई करबला को जाना, औरतों का ताज़िया देखने को निकलना, ये सब बातें हराम व गुनाह व नाजायज़ व मना है। समझ रहे हैं? जितनी बातें यहाँ आई, ढोल ताशे बजाते हैं और मजीरे खूब यानी ढोल वगैरह सब बजाते हैं जो ना, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह सब सिरे से क्या फरमा दिया, हराम, गुनाह, नाजायज़, मना सब कुछ फरमा दिया। फिर से जवाब पढ़ के तुरंत सुनाता हूँ। अलम, ताज़िए, मेहंदी, इनकी मन्नत, गश्त, चढ़ावा, ढोल, तासे, मजीरे, मरसिए, मातम, मसनूई करबला को जाना, औरतों का ताज़िए देखने को निकलना, ये सब बातें हराम व गुनाह व नाजायज़ व मना हैं। ले, ख़त्म हो गई बात। आप आला हज़रत की बात करते हैं
کہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں بچپن سے فتاوی رضویہ ہاتھوں میں دیا ہے، پیسے اور گڈیاں اور ہیرے جواہرات نہیں تھمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں یہ سب حرام ناجائز ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے سونے اور جواہرات اور گڈیاں نہیں تھمائی ہیں، ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خوانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فی الفتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے۔ سبحان ڈھول وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم رخصت کے طور پر بجائیں گے، تو بھیا رخصت کے طور پر اعلان کے لیے تھا، اعلان کس بات کا کر رہے ہیں؟ تعزیہ لے کے نکل رہے ہیں، ایک محرم سے ڈھول بجانا شروع کر دینا یہ حکم دے رہے ہیں، کس بات کا اعلان؟ یار مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کل ملا کے میں یہ بات ہی نہیں کرتا اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس بات کا اعلان کریں گے آپ محرم پر ڈھول بجا کر، یار کس بات کا اعلان کریں گے؟ اللہ کی قسم کس بات کا اعلان کریں گے؟ کیا نہیں پتہ ہے لوگوں کو کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو یہ ڈھول بجا کر بتائیں گے کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے یار! پہلی بات تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ دوسری بار اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں، کیونکہ آپ کے علاقے میں نہیں جانتے ہوں کہ ہمارے علاقے میں جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر لوگ نہیں جانتے تو آپ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، مسجدوں میں اعلان کر کے بتا سکتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اتنی تو کم از کم مسجد کے اندر اعلان کرنے کی رخصت ہے کہ لوگوں کو یہ اطلاع دی جائے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا بھیا۔ بس ڈھول بجانا ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ایک ناجائز حرام کام کو آپ لوگوں میں رائج کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں اب جو آپ کو حوالہ دینے جا رہا ہوں، فتویٰ بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ کی بات ہے، میں وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ پوائنٹ پکڑ لیا، خود سوال میں پکڑ لیا، سوال کیا کیا گیا ہے اس پوائنٹ کو آپ پکڑیے گا۔ اگر آپ علم دار ہوں گے تو وہ پوائنٹ ہی پکڑ لیں گے ترنت سوال میں ہی۔ سوال اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 508 پر، 508 مسئلہ نمبر 205، تعزیہ بنا کے نکالنا، تعزیہ بنا کے نکالنا، اس کے ساتھ ڈھول نکارے بجانا، اس کے ساتھ ڈھول نکارے بجانا، قبر کی صورت بنا کر جنازے کی طرح نکالنا، اس میں پھول وغیرہ چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے پوائنٹ کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تعزیہ بنا کے نکالنا، اس میں ڈھول اور نقارے بجانا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نقارہ کس لیے بجتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نقارہ بجتا ہی اعلان کے لیے ہے، نقارہ بجا کے اعلان کیا جاتا ہے، نقارہ بجتا ہی ہے اعلان کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سے وہی چیز پوچھا گیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ ڈھول نقارے بجانا، ڈھول نقارے بجانا، تعزیہ بنا کے نکالنا، ڈھول نقارے بجانا، قبر کی صورت بنا کر جنازے کی طرح نکالنا، اس پر پھول وغیرہ چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انڈر لائن دیکھیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ ثنابل رضا صاحب کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بجاؤ، کتنے مائی کے پوت ہیں جو بجائیں گے ڈھول وغیرہ، اور رخصت ہے اعلان کے طور پر۔ نکارہ کس لیے بجتا ہے؟ اعلان کے لیے بجتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ڈھول نکارے بجانا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناجائز ہے۔ یہ سب باتیں جتنی پوچھی گئی سب باتیں ناجائز ہے، ڈھول بجانا بھی اور نکارے بجانا بھی۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ سے میں جواب دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب باتیں ناجائز ہیں، واللہ تعالی عالم، سمجھ رہے ہیں؟ چلیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک فتوے میں بتاتے ہیں کہ شادی میں دف بجانا جائز ہے، بجا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے دف بجایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جب شادی ہو تو دف بجایا کرو، اعلان کیا کرو۔ زنا اور شادی میں یہی فرق ہے کہ شادی کا اعلان کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے کی اجازت دی، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اجازت دی، کہا ٹھیک ہے بجاؤ، لیکن شادی میں دف تو بجانے کی اجازت دی، لیکن شادی میں ڈھول بجانے کو آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ کیسے وہ سمجھیں؟ فتاوی رضویہ
جلد 24 اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 142 ہے، 142۔ شادی میں ڈھول وغیرہ بجانا اور محرم میں تعزیہ داری کرنا، سینہ پیٹنا کیسا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ کیا سوال ہیں؟ ڈھول بجانا، شادی میں ڈھول بجانا وغیرہ، شادی میں ڈھول وغیرہ بجانا، محرم میں تعزیہ داری کرنا اور سینہ کوبی کرنا یعنی سینہ پیٹنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں، ڈھول بجانا منع ہے۔ الجواب، ڈھول بجانا ممنوع ہے۔ ممنوع مطلب منع ہی ہوتا ہے، ڈھول بجانا ممنوع ہے، اور تعزیہ داری و سینہ کوبی حرام یعنی سینہ پیٹنا حرام۔ تعزیہ داری اور سینہ کوبی حرام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، منع فرما دیا ڈھول بجانے سے، اور وہاں پہ شادی میں دف بجانے کو جائز قرار دیا تھا، لیکن جیسے ڈھول کا نام آیا شادی میں ڈھول بجانا آپ نے منع فرما دیا، ناجائز ہے، ممنوع ہے، ڈھول نہیں بجا سکتے۔ تو ڈھول اور دف دونوں الگ الگ ہیں، اس کو ایک نہیں کرنا۔ دف کی اجازت ہے بنا جھان کے، وہ بھی بطور اعلان کے لیے، اور وہ بھی مرد نہیں بجا سکتے، بچیاں بجا سکتی ہیں بقول اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے، کیونکہ اس وقت بچیاں ہی بجائی تھیں، عورتوں نے ہی بجایا تھا، مرد نہیں بجائے تھے۔ فتاویٰ شامی کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحب شامی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد بجائے گا تو وہ مشابہت ہوگا عورتوں کی، اس لیے مرد کے لیے مکروہ ہے، مرد دف نہیں بجا سکتا، دف کہ ڈھول نہ بجایا جائے۔ لاؤڈ اسپیکر موجود ہے تو لاؤڈ اسپیکر یوز کیا جائے، اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ سب بجایا جائے، ڈھول نہ بجایا جائے۔ اس لیے ڈھول نہ بجایا جائے کہ آج ہمارے اس دور میں جو ڈھول کا استعمال ہے وہ غیر مسلم زیادہ کرتے ہیں، ان کا شعار بن چکا ہے۔ جب ڈھول بجتا ہے تو لوگوں کے مینٹیلٹی آتی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں کوئی شادی وغیرہ پڑی ہے، سمجھ رہے ہیں، ہندوؤں کے ہاں شادی وغیرہ ہے، یا کوئی بارات ہندوؤں کے ہاں آئی ہے یا جا رہی ہے، یا کوئی مداری آیا ہے، اس طریقے سے مینٹیلٹی بنتی ہے۔ یعنی وہ اس دور کا جو وہ ایک طریقہ تھا وہ طریقہ ہی نہیں رہا۔ اب ڈھول بجنے پر ایک دوسرا تصور پیدا ہوتا ہے، خرافات والا تصور پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ خرافات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ڈھول اس دور میں بالکل منع ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محرم پر ڈھول بجانے سے منع فرمایا حرام ہے ڈھول بجانا۔ آپ نے خوب اچھی طریقے سے سنا۔ تو فتاویٰ رضویہ سامنے موجود ہے، فتاویٰ رضویہ کی مانیں گے، یا جو فتاویٰ رضویہ کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی مانیں گے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور ہاں یہ بات میں کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ان کے باتوں کو سن کر وہ شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار تعزیہ میں ڈھول بجانا، یا پہلی محرم سے ڈھول بجانا کہہ رہے ہیں جائز ہے اور رخصت ہے اور بجاؤ، کتنے مائی کے پوت ہیں، یہ سب جو باتیں ان تک پہنچ چکی ہیں تو ان تک یہ جواب بھی پہنچ جائے کہ اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ لوگوں میں ایک صحیح علم اور صحیح جو حوالے ہیں، دلائل ہیں، وہ پہنچ جائیں۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔